کہ یہ دل جدائی میں یوں ہی اداس تھوڑی ہے، یہ دل جدائی میں یوں ہی اداس تھوڑی ہے، کوئی بھی شہر مدینہ سے خاص تھوڑی ہے، کوئی بھی شہر مدینہ سے خاص تھوڑی ہے، اور نبی کی نعت کی لذت تیرے وجود میں ہے، نبی کی نعت کی لذت تیرے وجود میں ہے، تیری زبان میں یوں ہی مٹھاس تھوڑی ہے، تیری زبان میں یوں ہی مٹھاس تھوڑی ہے۔ اب آئیے صدر جلسہ سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ جو ہے دعوت دی جائے، اور میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا اقرار احمد صاحب سے التماس کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائیں اس شعر کے ساتھ کہ نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی اپنا جمال ان کو، نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی اپنا جمال ان کو، بڑی مدت سے چرچے ہیں تیری باریک بینوں میں، خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ حضرت والا تشریف لائیں، اپنے نصاحے اور اپنے دعا کے ذریعے سے جلسے کا اختتام فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ حضرات اچھی طریقے سے جلسہ سماعت فرما رہے ہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام اور شعراء اعظام اور مخلص سامعین حضرات، اس سے پہلے حضرت مولانا محمد زید صاحب نے آپ حضرات کے سامنے، زید صاحب کا آپ کے سامنے بیان ہوا، آپ نے مولانا سے بڑی قیمتی باتیں جو ہے سنی۔ ساری باتیں تو آ ہی گئی ہے، میں مختصر سی بات کر کے جو ہے انشاءاللہ جو ہے بات کا ختم کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے بھائیوں اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سارے مسلمانوں پر بہت سارے احکامات کو لاگو فرمایا ہے، انہی میں سے اللہ رب العزت نے ایک حکم ہم کو دیا ہے، اور وہ حکم ہے مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا۔ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو شخص مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ اس کو آباد کر دیتے ہیں، اللہ اس کے جو ہے نسلوں کو آباد کر دیتے ہیں، اللہ اس کے ذریعے سے اس کی نسلوں میں برکت دیتا ہے۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد جاتا ہے کسی کو مسئلہ سکھانے یا مسئلہ سیکھنے کے لیے، تو اس کو اس حاجی کا ثواب ملتا ہے جس کا حج کامل ہو، جس کا حج کامل ہو۔
تو اس لیے میرے بھائیو عزیز دوستو، اپنے آپ کو مسجد کا پابند بناؤ، اپنے آپ کو اپنا تعلق مسجد سے جوڑو، اپنا تعلق اللہ سے جوڑو۔ جس کا تعلق مسجد سے مضبوط ہوگا اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا۔ جو شخص مسجد سے دور ہوگا وہ اللہ سے دور ہوگا۔ جو شخص مسجد سے کٹا وہ اللہ سے کٹا۔ تو اس لیے میرے بھائیو عزیز دوستو، اپنا تعلق مسجد سے جوڑو۔ اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة۔ مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، آج مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو مسجدوں میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، جب ہم مسجدوں کو ویران چھوڑ دیں گے، ہم مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، تو میرے بھائیو عزیز دوستو، تو ان مسجدوں کو دوسرے لوگ آباد کر لیں گے۔ آپ حضرات جانتے ہیں اور بخوبی سنتے رہتے ہیں کہ آج ہماری مسجدوں کو چھینا جا رہا ہے، آج ہماری مسجدوں کو ڈھایا جا رہا ہے، آج ہماری مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، جو گھر آباد نہیں ہوتا ہے اس گھر میں کیڑے مکوڑے رہنے لگتے ہیں، اس گھر میں سانپ اور بچھو رہنے لگتے ہیں، اور جو گھر آباد ہوتا ہے تو اس میں سانپ اور بچھو داخل نہیں ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات مسجدوں کو آباد کرو، اپنے آپ کو مسجد کا پابند بناؤ۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، اگر ہم مسجد سے دور رہے، اپنا تعلق ہم مسجد سے اپنا تعلق مسجد سے توڑے رکھے، تو میرے بھائیو عزیز دوستو، ہم پر حالات آ سکتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے میرے بھائیو عزیز دوستو، حالات آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں بھائی؟ حالات آتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو عزیز دوستو، اللہ کا حکم ہے مسجدوں کو آباد کرنا۔ اس لیے آپ حضرات اس کو فالو کرو، اس پہ عمل کرو۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، کل قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے مسجدوں کو آباد کرنا۔ آج اذان ہوتی ہے اور اللہ کا بندہ مسجد کے سامنے سے گزر کے چلا جاتا ہے، اس کے کان میں جو بھی ریگتی نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کا یہ حال ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور اللہ کا بندہ مسجد کے سامنے سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا۔ ارے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میرے احکام سے روگردانی کرے، منہ پھیرے، آنکھ پھیرے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ کہہ رہا ہے جو میرے احکام سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ یہاں پہ رزق مراد ہے، اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اس کو کل قیامت کے دن اندھوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ جب اللہ ان کو اندھوں کے ساتھ اٹھائے گا
تو وہ بندہ اللہ سے عرض کرے گا اے اللہ میں تو آنکھ والا تھا، میں تو بینا تھا، میں تو دیکھ سکتا تھا، تو نے میرا حشر ان اندھوں کے ساتھ کیوں کیا؟ تو نے مجھے ان اندھوں کے ساتھ کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا قال رب لما حشرتنی عما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ تیرے پاس میرا حکم آیا تھا، تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھی، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، لیکن تو نے اس سے روگردانی کی، تو نے اس سے منہ کو پھیرا، تم نے میرے حکام کو بھلا دیا۔ اللہ کہے گا جس طریقے سے تم نے میرے حکام کو بھلایا تھا اسی طریقے سے آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ جب اللہ جو ہے بھلا دے گا میرے بھائیو عزیز دوستو، تو بتاؤ اس کو کوئی جو ہے پوچھنے والا ہے؟ میرے بھائیو عزیز دوستو کوئی نہیں اس کو پوچھنے والا ہے، کوئی اس کی خبر لینے والا نہیں ہوگا، سمجھو اس کا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو عزیز دوستو اللہ رب العزت نے ہم پر احکام کو لاگو فرمایا ہے۔ احکام کیا ہے؟ نماز پڑھنا، مسجدوں کو آباد کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ کیا احکام ہیں؟ قربانی کرنا، یہ اللہ کے احکام ہیں۔ میرے بھائیو عزیز دوستو جو اس سے روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں وسعت والا بنایا ہے، اگر ہمارے پاس گنجائش ہے، ابھی بقرہ عید کا موقع گزرا ہے، ابھی بقری جلدی گزری ہے، بہت سارے ایسے حضرات آپ کو مل جائیں گے جن کو اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے قربانی کرنے کی، لیکن پھر بھی وہ جو ہے قربانی نہیں کر رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے پاس وسعت ہو قربانی کرنے کی پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہمارے پیچھے نماز نہ پڑھے، یہ اس کے لیے وعید اللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ لیکن استطاعت ہے، ہمارے پاس حیثیت والے ہیں، ہم گنجائش ہے، وسعت والے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کیا ہیں؟ اس سے جو ہے روگردانی کر رہے ہیں، ہم جو ہے اس جو ہے احکام کو جو ہے نہیں ادا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو عزیز دوستو جو اللہ کے احکام ہیں ان کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کے احکام کے خلاف زندگی گزاریں گے میرے بھائیو عزیز دوستو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو عزیز دوستو آج جو ہے ہمارے نمازیں چھوٹتی ہیں تو بیوی بچوں کی وجہ سے، آج ہماری نمازیں چھوٹ رہی کھیت کھلیان کی وجہ سے، آج ہماری نماز چھوٹ رہی کاروبار کی وجہ سے، آج ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں دکانوں کی وجہ سے۔ میرے بھائیو عزیز دوستو علماء نے لکھا ہے کہ اگر نماز کے وقت میں جو کاروبار کیا جاتا ہے نماز کو چھوڑ کر، اللہ جو پیسہ کمائے گیا ہے اس کمائی سے اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے، اس کمائی سے اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ بعد میں ہم کہتے پھرتے ہیں مولوی صاحب ہم کماتے بہت اچھا ہیں، ہماری سیلری بہت ہے لیکن برکت نہیں ہو رہی۔ ارے برکت والا کام کرو گے تبھی تو برکت ہوگی میرے بھائیو عزیز دوستو، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے برکت تو نماز میں رکھی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو عزیز دوستو سستی کاہلی ہوتی ہے کاروبار کی وجہ سے، جو ہے بیوی بچوں کی وجہ سے، اور جو ہے تجارت کی وجہ سے، کھیت کھلیان کی وجہ سے، جو ہے مکان کی وجہ سے، اور بہت ساری جو ہے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم سستی کاہلی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا، قرآن سنو، قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کو سنو، دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب ان کو بتلا دو، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے محبوب ان سے کہہ دو تمہارا باپ، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ تمہارا باپ،
و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم کماتے ہو، و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تمہارا کاروبار جس میں سے تمہیں نکاسی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولی اور وہ تمہارا پیارا سا مسکن، وہ تمہارا پیارا سا گھر جس کو تم اپنے پیارے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کو بتا دو میرے محبوب، وہ تمہارا پیارا سا گھر جس کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اے میرے محبوب ان سے کہہ دو میرے اور میرے محبوب کے راستے سے یہ تمہیں زیادہ چیزیں محبوب ہے، تمہارا باپ تمہیں زیادہ محبوب ہے، تمہارے بھائی تمہیں زیادہ محبوب ہے، تمہارے بیٹے تمہیں زیادہ محبوب ہے، تمہاری بیوی تمہیں زیادہ محبوب ہے، تمہارا خاندان تمہیں زیادہ محبوب ہے، تمہارا مال تمہیں زیادہ محبوب ہے، تمہارا جو ہے کاروبار زیادہ محبوب ہے، تمہارا گھر زیادہ محبوب ہے۔ اگر ایسا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب ان کو بتلا دو، کہیں میرا فیصلہ نہ آ جائے، کہیں میرا حکم نہ آ جائے۔ اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، یہ جو ہے باپ نہ کام آئے گا، نہ ہمارے بھائی کام آئیں گے، نہ ہمارے بیٹے کام آئیں گے، نہ ہماری بیوی کام آئے گی۔ بیوی بڑی چکنی چکنی باتیں کرتی ہے، ارے اجی کہاں گئے تھے، ارے فلانے کے ابو کہاں گئے تھے، یہ ایک دن ساتھ چھوڑ دے گی، یہ تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے گی، یہ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، جس کو اس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا وہ انکار کر دے گی کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے، شوہر کا انکار کر دے گی کہ تو میرا شوہر نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے میرے بھائیو عزیز دوستو، دنیا کسی کی نہیں ہے، سمجھے؟ آج دنیا ہی میں دیکھ لو، نہ بیٹا باپ کا ہوتا ہے نہ باپ بیٹے کا ہے، دنیا ہی میں دیکھ لو ہمارے سامنے۔ کل قیامت کا دن اتنا خطرناک ہوگا، وحشتناک ہوگا، اس دن جو ہے ایک دوسرے کو کوئی پہچان نہیں رہا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جو ایک دوسرے سے لوگ بھاگ رہے ہوں گے، کہیں ہم سے ایک نیکی کا سوال نہ کر لیں۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، اپنی آخرت کو سنوار لو، اپنی آخرت کو بنا لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لو۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، اللہ کو منا لو، جو ہے اللہ کے حکم پہ جو ہے اپنے آپ کو چلاؤ، اللہ کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا، سب کچھ مل جائے گا۔ اگر اللہ ناراض ہوا میرے بھائیو عزیز دوستو، اگر اللہ چاہے گا فضل سے معاف فرما دے گا، ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا خذو، اس کو پکڑو، فغلو، اس کو جکڑو، ثم الجحیم صلو، اور جہنم میں اٹھا کے پھینک دو۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، اللہ کی پولیس بڑی خطرناک ہے۔ ہم یہاں چوری کرتے ہیں، یہاں ڈکیتی ڈالتے ہیں، یہاں سے بڑا سے بڑا جرم کرتے، ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہو جاتے ہیں، اور جو ہے لیکن میرے بھائیو عزیز دوستو، وہاں ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کی پولیس بڑی خطرناک ہے، ہم بھاگنا بھی چاہیں گے بھاگ نہیں سکتے ہیں، ان کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ اس لیے اپنی آخرت کو سنوار لو۔ اللہ نے 2 فرشتے بنائے، ایک اندھا ایک بہرا ہے، اندھے کو دکھتا نہیں ہے، بہرے کو سنائی نہیں دیتا ہے، بہت مارتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بھائی؟ بہت مارتے ہیں، پتہ نہیں کہاں لگ رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو عزیز دوستو، ابھی وقت ہے، اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، تو اس وقت کی قدر کر لو، اپنی آخرت کو سنوار لو۔ آخرت بنا کے جاؤ گے انشاءاللہ جو ہے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ کیا فرمائے گا؟ جنت عطا فرمائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیو عزیز دوستو، ابھی وقت ہے، ابھی ہم حیات ہیں،
ہیں نماز کی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد کریں، ہم قرآن کو سیکھیں۔ ایسے ایسے آج کے نوجوان آپ کو ملیں گے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، جنہیں جو ہے اردو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ آج کا نوجوان مسلمان ہے، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ایسے جوانی پہ تمہاری تھو ہے، تم کیسے مسلمان ہو؟ تم کیسے ایمان والے ہو؟ تم کیسے اسلام والے ہو کہ تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے؟ تم مسلمان ہو کہ قرآن کی تعلیم سے محروم ہو۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، قرآن کو سیکھنا چاہیے، قرآن کو سیکھنا چاہیے۔ قرآن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ارے ہم اس میں تینوں لوگ آ گئے، بچے بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے۔ بچے جائیں مکتب میں پڑھیں، بچے مکتب میں پڑھیں، اور جوان بھی پڑھ سکتے ہیں اور بوڑھے بھی جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد کے امام صاحب سے آپ ملو، مولانا صاحب سے ملو، مولانا صاحب جو ہے ہمیں آپ پڑھا دیا کریے، ہمارا قرآن صحیح کرا دیجئے، ہماری سورت جو ہے صحیح کرا دیجئے، امام صاحب ہماری التحیات صحیح کرا دیجئے، امام صاحب ہماری دعائے قنوت سن لیجئے۔ آپ جائیں، آج ہم ان سے ملنا نہیں چاہتے ہیں، ہم آج جو ہے علماء کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، آج ان سے ہم کچھ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، قرآن سیکھنا بہت ضروری ہے، قرآن کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کو آپ قرآن صحیح نہیں، نماز صحیح نہیں ہے۔ من لم یجود القرآن آثم، جو تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔ کیا ہے؟ وہ گنہگار ہے۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، ہمیں جو ہے سورہ فاتحہ نہیں آ رہی۔ ایک جگہ ہمارا جانا ہوا، وہاں کارگزاری آئی کہ جو ہے ایک عورت سے پوچھا گیا بہن قرآن پڑھو، تو اس نے سورہ فاتحہ سنائی، کہا سورت پڑھو، پھر وہی پڑھنے لگی۔ کہا آپ نماز کیسے پڑھتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہی سورت ہم ہر رکعت میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حال ہے، بتاؤ۔ اپنے گھروں میں قرآن کے حلقے لگاؤ، تب پتہ چلے گا کس کو قرآن آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، پھر جو ہے اس میں مشق ہو، سکھلایا جائے قرآن۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے قرآن کو پڑھنا۔ قرآن سیکھ کے پڑھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 مہینے میں سورہ بقرہ سیکھی تھی۔ کتنے مہینے میں؟ 4 مہینے میں سورہ بقرہ کو سیکھا تھا۔ لگے رہے، جب تک جو ہے اس میں کامیاب نہیں ہو گئے، اس کو سیکھ نہیں لیا، تب تک ہمت نہیں ہارے۔ آج ہم لوگ ہمت ہارے، آج ہم اتنے بڑے ہوئے گئے، ہمارے حرف کہاں نکلی ہیں؟ ارے یہ جو ہے غلط بات ہے، آپ ہمت نہ ہاریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے ان کی عمر کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے ان کی عمریں کیا تھیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے ان کی عمریں کیا تھیں؟ بتاؤ۔ پھر جو ہے اسلام لانے کے بعد انہوں نے قرآن کو سیکھا۔ آج ہم بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ہمت کرے انسان تو کیا نہیں بس میں، ہمت کرے انسان تو کیا نہیں بس میں، وہ کم ہمتی ہے جسے بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو بے بس سمجھ لو، کم ہمت سمجھ لو، کمزور سمجھ لو، کہاں سیکھ پاؤ گے؟ ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیو عزیز دوستو، قرآن سیکھنا بہت ضروری ہے۔ بیٹھا کرو مولوی صاحب کے پاس، جو ہے اسے سیکھا کرو التحیات۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ممبر پہ بیٹھے فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ممبر پہ بیٹھتے التحیات سکھایا کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیو بہت ضروری ہے، کیا ہے؟ بہت ضروری قرآن کو سیکھنا ہے۔ جب قرآن صحیح تو نماز صحیح ہوگی۔ تو اس لیے آپ حضرات عزم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے اور نمازوں کی پابندی کریں گے اور قرآن کو سیکھیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا